الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران، آیت نمبر 164۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا في سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات کے اندر پیغمبر اور رسول بن کے آنا اور سسکتی اور بلکتی اور تڑپتی انسانیت کو اللہ کی طرف بلانا، اور کچھ اس انداز کے اندر کہ جیسا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے خود ہی فرمایا کہ انک لا خلق عظیم، کہ آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہیں۔ اور پھر پچھلے ہی درس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ آپ نہ تو سست کہنے والے، نہ ڈانٹ پلانے والے، نہ ترش روئی سے اور رعونت اور تکبر سے بات کرنے والے، بلکہ آپ تو ان کے لیے بہت ہی پیار کرنے والے، ہمدردی کرنے والے، غمگساری کرنے والے، اور خطاکار سے درگزر فرمانے والے، اور زیادتی کرنے والے کو معاف فرمانے والے۔ غزوہ احد کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، بے شمار باتیں اور بے شمار اسباق اور بے شمار نصیحت کی باتیں، اور غزوہ بدر اور احد کے ساتھ جو کمپیریزن کچھ مواقع پر چل رہا ہے وہ تو ساتھ ساتھ چل بھی رہا ہے۔ پہلے اللہ وحدہ لا شریک اس معاشرے کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے درمیان موجود ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اللہ نے اگر ان کو پیغمبر بنایا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا انعام اور احسان اور مہربانی اور عنایت ہے تمہارے اوپر۔ اور پھر کوئی اجنبی آدمی کو پیغمبر نہیں بنایا، اور نہ ایسا ہے کہ جس کے خاندان کو، جس کے قبیلے اور برادری کو، جس کے اخلاق کو، طور اطوار کو، اور جس کی زندگی کا جو بھی چال چلن ہے تمہاری نظروں سے اوجھل نہیں، جس کی صبحیں اور اس کی شامیں روز روشن کی طرح تمہارے اوپر آیا ہیں،
جس کے گھر بار کے حالات بھی تم جانتے ہو اور بچپن بھی جانتے ہو اور خاندان کو بھی پہچانتے ہو، اور وہ پیغمبر تمہارے درمیان آیا اور اس پیغمبر نے تمہیں تعلیم، تربیت، ماحول سے بدل کے رکھ دیا کہ کتنے گندے لوگ تھے تم، زندگی گزارنے کا تمہیں طریقہ نہیں تھا، اللہ کی گندگی تو بہت دور کی بات، تم اپنے وجود کو بھی نہیں جانتے تھے۔ تم وہی لوگ ہو نا کہ گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا کر لیا، شراب کا پیمانہ اگر کسی کے سامنے پہلے رکھ دیا گیا تو تلواریں کھینچ لیں، اور تم وہی لوگ ہو نا جو اپنی بچیوں تک کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور تم بھول گئے کہ بیت اللہ کے اندر جو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر بنایا کہ خالصتاً اللہ کی بندگی کی جائے، اور تم نے اس گھر کو بھی بتوں کے ساتھ بھر دیا، اور تمہارے اپنے گھروں کے اندر ہر برادری کا، ہر قبیلے کا، ہر ملت کا، ہر گروہ کا، ہر خاندان کا علیحدہ علیحدہ تمہارا رب ہے اور معبود ہے اور بت ہے کہ جس کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، اور خاندانی رسم و رواج، آپس کے معاملات، رہنے سہنے کے انداز، بود و باش کے طریقے، معیشت اور معاش، اخلاقیات، کوئی چیز بھی تمہارے اندر نہیں تھی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے تمہارے اوپر بے پناہ احسان کیا، اور اپنے کرم اور فضل سے ایک انتہائی معزز، انتہائی محترم اور ایک خاندانی آدمی کو کہ جس کے صادق اور امین کے تم نبی نہ ماننے کے باوجود بھی اس کی اس صفت کا اور اس خوبی کا اور اس وقار کا تم اظہار کرتے اور اس کو مانتے۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ جب پہلی دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی تو جعفر ابن طیار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، وہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور جب پوچھا گیا کہ بھائی معاملہ کچھ ایسا بن گیا کہ مشرکین مکہ نے بھی اپنا ایلچی بھیجا کہ جاؤ پکڑ کے لے کے آؤ، بلاؤ اپنے بھگوڑوں کو، تو نجاشی کے دربار کے اندر کیا بات ہوئی، وہ اس آیت مبارکہ کی تشریح بہت اچھے انداز کے اندر اس واقعے کے ساتھ ہی ہو جانی۔ جعفر طیار نے کہا کہ دیکھیے، ہم گندے لوگ تھے، ہماری بود و باش انتہائی گندی اور غلیظ تھی، رشتے ناتوں کا تصور ہمارے درمیان نہیں تھا، پاکی اور پلیدی کا کوئی معیار ہمارے ہاں نہیں تھا، ایک اللہ کو پوجنا تو بہت دور کی بات، ہر برادری اور ہر قبیلہ اپنے طریقے پر، اپنے انداز کے اندر بتوں کا پجاری تھا، انتہائی بےہودہ اور گندی رسمیں ہمارے ہاں تھیں، صلہ رحمی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ تو ایک ایسی مبارک ہستی جس کے خاندان کو، شرف کو، عزت کو، وقار کو، احترام کو اور خاندانی پس منظر کو، اور بچپن سے لے کر اب تک کے ان کے حالات و واقعات کو اور ان کی سیرت کو اور کردار کو اور ان کے چال چلن کو ہم بہت اچھی طرح جانتے، اور اس معزز ہستی نے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا، ہمدردی اور غمگساری کی بات بتائی، پاکی اور پلیدی کے طریقے بتائے، اور ہزاروں بتوں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کا ہمیں درس دیا۔ یہ بوجھ اتارنے والی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ تمام تر علائشیں اور گندگیاں اور بوجھ اتار کر در در کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے، ہر جگہ اپنا ماتھا ٹیکنے کی بجائے، ہر در پہ اپنا دامن پھیلانے کی بجائے، تم ایک ذات کے سامنے، اور وہ ذات بھی کون سی ہے؟ عزیز مالک ہے پوری کائنات کو، وہ پالنے والا، سنبھالنے والا اور اس کا نظام چلانے والا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی ہستی نہیں ہے، اس جیسا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ کوئی کہاں تک تمہیں دے گا؟ 2 دن، 4 دن، 8 دن، مہینہ، 6 مہینے، 2-4 برس کے بعد تو گھر والے بھی دھکے دے کے نکال دیتے ہیں کہ نکھٹو ہو تم، کچھ نہیں کرتے، نکل جاؤ۔
لیکن یہاں اللہ وحدہ لا شریک پوری کائنات کو، اربوں خربوں انسانوں کو، اور نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں، اور سب کی ضروریات کو کما حقہ پوری کرنے والی اللہ کی ذات اقدس ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور یہ معاملہ اسے نہ تھکاتا ہے نہ ستاتا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی۔ اس نے ایک پیغمبر تمہاری طرف بھیجا۔ دیکھو بچیوں کو تمہار کی وجہ سے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی بیوہ ہوگی تو جٹ سے ایک آدمی اس پہ کپڑا ڈال دیتا اور اسے اپنی بیوی بنا لیتا، اور اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی اور جٹ سے وہ اپنے میکے بھاگ جایا کرتی تھی کہ تاکہ کوئی اجنبی میرے اوپر کپڑا ڈال کے میرا شوہر نہ بن جائے اور اپنے نکاح کے اندر نہ لے آئے، صرف ایک ہی صورت اس کی بچنے کی باقی تھی۔ اور بخاری کی وہ مشہور روایت جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نکاح کے کئی طریقے جاہلیت کے اندر رواج چاپ پا چکے تھے۔ ایک تو وہی طریقہ جو آج ہمارے دور کے اندر ہے، آپ کے زمانے کے اندر ہے، کہ کسی کی جوان بیٹی ہے، آپ کا جوان بیٹا ہے، تو اس کے ہاں پیغام بھجوایا جاتا ہے، مہر مقرر کیا جاتا ہے، طریقے اور سلیقے کے ساتھ شادی کی جاتی۔ یہ معزز گرانوں کے اندر تھا، جو نیک اور پارسا اور اچھے اور شریف خاندان سمجھے جاتے تھے، ان کے اندر یہ تو تھا۔ ورنہ ہوتا کیا تھا کہ بچی جوان ہوگی تو کسی طاقتور آدمی کے پاس، کسی بڑے آدمی کے پاس، کسی پہلوان آدمی کے پاس، کسی جسمانی اعتبار سے کوئی خاص خصوصیت رکھنے والے کے پاس اس عورت کو بھیجا جاتا، بالکل ایسے جیسے جانوروں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس کی بیوی بنا دیا جاتا، اس سے پھر بچہ لیا جاتا۔ تو یہ آوک عورت 8-10 آدمیوں کو اکٹھا کرتی اور ان کے ساتھ یہ گندا کھیل کھیلتی، اور جب بچے کو جنتی تو سب کو بلاتی، اور اس زمانے کا دستور تھا کہ سب کو آنا پڑتا، اور عورت جس کی طرف نشاندہی کرتی کہ یہ تمہارا بیٹا ہے اور یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اسے قبول کرنا پڑتا تھا۔ سارے معمولات اور معاملات اس کو چلانے پڑتے تھے۔ اور ایک اور طریقہ بھی تھا، گندے بازار، گندی عورتیں اور گندے محلے، قحبہ خانے اس وقت بھی قائم تھے۔ آدمی آتے اور جاتے، اپنی ضرورت پوری کرتے، گھر واپس آ جاتے، پھر قیافہ شناسوں کو بلایا جاتا اور پھر یہ بات کہتا، جس کی طرف وہ نشاندہی کرتا اسی کو باپ مانا جاتا۔ یہ اس قدر گندگی کے رواج اس معاشرے کے اندر تھے۔ اللہ یہی احسان ان پر جتلا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایک ایسی مبارک ہستی جن کے پاس بیٹھنا اور اٹھنا، جن کے ساتھ کھانا اور پینا اور جن کے ساتھ سفر کرنا کبھی تم آر نہیں سمجھتے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس انداز کے اندر بیٹھا کرتے تھے کہ اجنبی آدمی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا پہچان نہیں سکتا تھا کہ کون اللہ کے نبی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طریقہ، خاص منصب اور خاص جگہ بیٹھنے کی اپنے لیے پسند نہ فرمایا کرتے تھے۔ وہ تو یہی بات کہا کرتے تھے کہ میں تم میں سے ہوں، تمہارے ساتھ ہی بیٹھوں گا، تمہارے ساتھ ہی اٹھوں گا، جیسے تمہارے معمولات ہیں ویسے میرے معمولات ہوں۔ اور پھر اگلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ منافق تمہارے نسبی بھائی تو ہیں، کسی کا چچا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا ماموں ہے، لیکن اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ اسلام کو نہیں پہچانتے، اسلام کو نہیں جانتے۔ اب کیا ہے، وہ تمہیں کہتے ہیں کہ لڑائی نہیں ہوگی، اگر لڑائی ہونے بھی ہے تو ہم مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ مرنا تو تم نہیں ہے، آنے والی موت کو اگر ٹال سکتے ہو تو ٹال کے دکھا دینا۔ اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں ان کا مرتبہ اور مقام اور حیثیت اور رتبہ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور عنایتیں جو ان پر ہوں گی اس کا کبھی تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اعلیٰ علیین کے اندر ہوں گے اور ان کی جنتوں کے کوئی ٹھکانے، تمہاری تو جنتیں محدود ہوں گی نا، اپنی جنت ہی کے اندر رہو گے، لیکن اللہ کے راستے کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے
جہاں چاہیں گے، جیسے چاہیں گے،